اس کرۂ ارض میں بہت سے ایسے راز پوشیدہ ہیں جو انسانی عقل میں نہیں آتے، اور جب کوئی چیز انسانی دماغ کی سمجھ میں نہیں آتی اسے عجوبے کا نام دے دیا جاتا ہے۔ دنیا کے 7 عجوبوں میں موجود ایک اہرام مصر ہیں۔ اہرام مصر مہروتی شکل کے ہیں جو آج سے تقریباً 2630 قبل مسیح میں بنائے گئے۔ مصر میں غزہ کے مقام پر سب سے بڑے 3 اہرام خوفو، خافرا اور منقور دنیا کے عجائبات میں سے پہلے نمبر پر ہیں۔ مصری گائیڈز کے مطابق ان اہراموں کی تعمیر کا مقصد کچھ یوں تھا کہ مصری فرعونوں کی لاشوں کو محفوظ کر دیا جائے۔ نہ صرف ان کی لاشوں کو محفوظ کیا جاتا بلکہ ان کی پسندیدہ اور قیمتی اشیاء کو بھی ان اہراموں میں رکھ دیا جاتا۔ ان میں سے سب سے بڑے اہرام کا نام خوفو یا چوپس جو کہ 13 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ہے، یعنی یہ آج کے دور کے 16 فٹ بال کے گراؤنڈ کے جتنا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب اس کی تعمیر کی گئی تو اس کی ہائٹ 482 فٹ تھی، جو کہ ایک منزل گرنے کے بعد تقریباً 450 فٹ رہ گئی ہے۔ اس کی چوڑائی 755 مربع فٹ ہے۔ اس کی تعمیر میں 25 لاکھ چونے کے پتھر استعمال کیے گئے، جن میں سے پتھر کا وزن 2.5 ٹن سے لے کر 300 ٹن تک جا پہنچتا ہے۔ اہرام کے بارے میں جب غور کیا جاتا ہے تو کچھ بنیادی سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ وہ اہرام کی تعمیر کی پلاننگ، پتھروں کی تراش خراش اور ان پتھروں کی اہرام کی اونچائی پر منتقلی۔ کیا یہ انسانی جسمانی قوت سے ممکن ہے؟ کیا آہستہ آہستہ تعمیری کام کے وقت ان پتھروں کو اونچائی پر چڑھانا ممکن ہے؟ کیا 20 سے 30 برس کے عرصے میں 2.5 ملین بلاکس کی منتقلی ممکن ہے؟ کیا لاکھوں پتھروں کو ایک جیسا تراشا خراشا جا سکتا ہے؟ ان پتھروں کو تراشنے والے آلات اور اوزار آج تک دستیاب کیوں نہیں؟ یہاں ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ ماڈرن ٹیکنالوجی کی عدم دستیابی کے باوجود ان بڑے بڑے پتھروں کو اٹھانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن لگتا ہے، کیونکہ انہیں اٹھانے کے لیے بہت زیادہ قوت درکار تھی۔ ان اہراموں کی تعمیر سے متعلق کئی روایات ملتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کام انسانی ہاتھوں کے بس کا نہیں، یہ جنات یا پھر کسی غیبی مخلوق کا کام ہے، جبکہ دوسری جانب تاریخ دان تو کچھ اور ہی کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ اہرام بادشاہوں کے حکم پر مزدوروں نے تعمیر کیے۔ ان اہراموں کی تعمیر میں علم ریاضی کا بہترین استعمال کیا گیا ہے، جن کو دیکھ کر جدید سائنس بھی حیران رہ جاتی ہے۔ آج کے سپر کمپیوٹر کو جب اہرام کے ڈیزائن کا کام دیا گیا تو اس میں استعمال کردہ ڈیزائن اور ریاضی کے اصول اس قدر پیچیدہ تھے کہ سپر کمپیوٹر کو صرف ڈیزائن بناتے ہوئے 1000 گھنٹے لگ گئے۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ ان پتھروں کو اس قدر مہارت سے ایک دوسرے کے اوپر رکھا گیا ہے کہ ان کا درمیانی فاصلہ 1 انچ کے 50ویں حصے کے برابر ہے۔ ان کی بنیادیں چکور جبکہ ان کے پہلو تکون نما ہیں اور یہ کونے اوپر جا کر مل جاتے ہیں۔ ہر زاویہ بالکل سیدھ میں موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خوفو کا اہرام 20 سال کے قلیل عرصے میں تیار ہوا، اور ایک تحریر کے مطابق اس کی تعمیر میں استعمال ہونے والے پتھروں کو اہرام سے 800 کلومیٹر دور موجود شہر اصفہان سے لایا گیا تھا، جبکہ دوسری جانب ایک تھیری گیلی ریت کی ہے جو اس اہرام میں موجود پینٹنگز کو دیکھ کر بنائی گئی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فرعون کی گاڑی کے آگے پانی پھینکا جا رہا ہوتا ہے اور غلام گاڑی کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ آکسفورڈ کے سائنسدانوں نے اس تھیری کو استعمال کرتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ریت کو گیلا کرنے سے قوت کے استعمال میں کمی آ جاتی ہے۔ اس تھیری کے باوجود بہت سے سوال جنم لیتے ہیں کہ آخر اتنے ٹن گیلے پتھروں کو کشتی میں کیسے ڈالا گیا ہوگا اور پھر ان کو کس طرح رسی سے گھسیٹا گیا ہوگا۔ آخر یہ پتھر اہرام تک کیسے پہنچائے گئے اور اہرام کی اس قدر اونچائی تک ان پتھروں کو کس طرح پہنچایا گیا اور پھر ان کو کس طرح فٹ کیا گیا۔ اور پھر یہاں انتہائی قابل غور بات یہ ہے کہ ان پتھروں کو اس انداز سے فٹ کیا گیا کہ ایک کاغذ کو بھی ان کے جوڑوں کے درمیان داخل نہیں کیا جا سکتا۔ اسلامی مورخین کے مطابق انسانی تاریخ آج سے 10,000 سال پہلے شروع ہوئی تھی، تو 15,000 سال پہلے جب اس دنیا میں کوئی انسان نہیں تھا تب ان اہراموں کو تعمیر کرنے کا ذمہ دار کون تھا؟ کیا ان اہراموں کی تعمیر انسان کی بجائے کسی اور مخلوق نے کی ہے؟ کوئی ایسی مخلوق جو انتہائی جدید ٹیکنالوجی کی حامل تھی۔ سامعین، جب سے سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے، طویل العمری میں بائیو کازمک انرجی کا کردار بڑھتا جا رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہیڈ فلینگن کی، جس کو اس بات کا یقین تھا کہ اہرام بائیو کازمک انرجی کا ذخیرہ ہیں۔
ان کا ماننا ہے کہ اس وقت کی ترقی یافتہ قومیں جنہوں نے اہراموں کی تعمیر کی، بیسکلی اس کا مقصد بایو کازمک انرجی کا ذخیرہ اکٹھا کرنا تھا، اور وہ کامیاب ہو گئے، اور ابھی تک اس قوم کے افراد موجود ہیں جن کو موجودہ دور میں UFOs کی صورت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کی یہ تھیوری سچ ہو یا نہ ہو، لیکن UFOs کو پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے۔ حکومتوں کے جھٹلانے کے باوجود اڑن تشتریاں اپنی موجودگی پوری دنیا میں ثابت کر چکی ہیں۔ سامعین، اگرچہ اہرام مصر مشہور ہیں، لیکن پوری دنیا میں یہ اہرام نما عمارتیں موجود ہیں۔ جنوبی امریکہ کا علاقہ اہرام سے بھرا ہوا ہے۔ وہاں کئی اہرام ایسے ہیں جن کی اونچائی ان کی چوڑائی سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یہاں ایک قابل غور بات یہ ہے کہ مصر کے ان تینوں اہراموں میں سے ایکس ریز نہیں گزر سکتی، جبکہ وہاں موجود باقی تمام اہراموں میں سے ایکس ریز گزر سکتی ہیں۔ بہت سے دوسرے نظریوں کی طرح یہاں ایک نظریہ یہ بھی موجود ہے کہ اہراموں کے پتھروں کو مصنوعی طور پر بنایا گیا ہے۔ یہ نظریہ کسی حد تک قابل قبول ہے، کیونکہ ان پتھروں میں پانی موجود ہے، جبکہ قدرتی پتھروں میں پانی نہیں ہوتا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان پتھروں میں ایئر ببلز بھی موجود ہیں۔ یہ تب پیدا ہوئے ہوں گے جب ان پتھروں کی تعمیر کی جا رہی ہوگی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مصنوعی پتھر اس علاقے میں پائے جانے والی سنگ آہنگ کی مٹی اور نارول مٹی دریائے نیل کے پانی کے ملاپ سے بنے ہیں، یعنی ان سب کا مکسچر ان سانچوں میں ڈال دیا گیا اور پھر انہیں 900 ڈگری پر گرم کیا گیا، اور اس کے بعد ان پتھروں کو ان کی متعین کردہ شکل میں ڈھال لیا گیا۔ سامعین، اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو سورہ قصص میں فرعون اور حامان کا قصہ ملتا ہے، جس میں فرعون نے حامان کو کہا، جو اس کا نائب اور شریک کار تھا، کہ ایک بڑا مینار تعمیر کرے تاکہ لوگوں کے سامنے ثابت کر سکے کہ اللہ کا کوئی وجود نہیں۔ اس نے اس وقت یہ مہارت استعمال کی کہ موجودہ پتھروں کو آگ پر پکایا جائے، جو کہ اس مینار کو تعمیر کرنے کے لیے درکار تھے۔ قرآن کے الفاظ کچھ یوں ہیں، سن اے حامان، تو میرے لیے مٹی کو آگ پر پکوا، میرے لیے ایک محل کی تعمیر کر تو میں موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں، اسے تو میں جھوٹوں میں ہی گمان کر رہا ہوں۔ سامعین، یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ مینار اور اہرام میں بہت فرق ہے۔ ممکن ہے کہ فرعون نے جو مینار تعمیر کروایا وہ اس کی تباہی کے ساتھ ہی ختم ہو گیا ہو، لیکن ہم یہاں اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ ان آیات کے ذریعے ہمیں مصری معماروں کی فن تعمیر سے متعلق انفارمیشن حاصل ہوتی ہے۔